بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ ہم اپنے ترجمے کی شروعات سورہ کہف سے کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ لیکن ترجمے کی شروعات سے پہلے ضروری ہے کہ سورہ کہف کے فضائل اور سورہ کہف کے پس منظر سے دو چار باتیں آپ کے گوشے گزار کر دی جائیں۔ اگر بات کی جائے سورہ کہف کے فضائل کی، روایات کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا اور دیگر فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوری سورہ کہف یاد کر لے تو اس کے لیے اس کے قدموں سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے جو قیامت میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سورہ کہف کے فضائل ہیں، اور بھی بے شمار فضائل سورہ کہف کے بیان کیے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اگر بات کی جائے سورہ کہف کے شان نزول کے تعلق سے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا جو چرچا ہے وہ عام ہوا تو قریش مکہ کو اس سے بہت پریشانی ہوئی، تو انہوں نے 2 افراد پر مشتمل ایک وفد مدینہ طیبہ علماء یہود کے پاس بھیجا کہ آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس توریت کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، وہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے مسئلے کا حل وہاں ہو جائے۔ وہ دونوں حضرات جن میں سے ایک کا نام نضر بن حارث ہے اور دوسرے کا عقبہ ابن ابی معیط، یہ علماء یہود کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان سے 3 سوالات کرنا، اگر وہ صحیح جواب دے دے تو وہ اللہ کی رسول ہے، اور اگر صحیح جواب نہ دے تو پھر وہ جھوٹے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے معلوم کرنا کہ ان نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جو شہر سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے۔ دوسرا سوال کرنا اس شخص کے متعلق جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرا سوال کرنا روح کے متعلق کہ روح کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ حضرات مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ تینوں سوال رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان تینوں کے جوابات دے دیے تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ کل ہم اس کا جواب دے دیں گے، لیکن آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اس وجہ سے 3 دن تک، 4 دن تک، یہاں تک کہ 15 دن تک وحی منقطع ہو جاتی ہے، وحی نہیں آتی، اور ادھر مکہ والوں نے، قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آخرکار 15 دن کے بعد جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور یہ پوری سورہ سورہ کہف نازل ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاً اس بات پر تنبیہ کر دی گئی کہ اگر آپ کسی کام کے متعلق یہ کہیں کہ میں کل کروں گا تو اللہ کی مشیت پر موقوف کر لیں، یعنی کہ انشاءاللہ کہہ لیں، اور یہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اور وہ جو سوالات تھے علماء یہود کے، ان کے جوابات بھی اولاً اجمالاً، پہلے اجمالی طور پر اور اس کے بعد تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر وہ تمام جوابات مرحمت فرما دیے۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ ترجمے کے ساتھ ذکر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔